مخدوم و محترم محسن ملت جناب الحاج مفتی غلام رسول حامی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، دیگر معزز علماء کرام، مفتیان کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جتنے الفاظ میرے تعلق سے کہے گئے میں اس کا اہل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کلمات کو میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، مجھ سے کہا گیا کہ کچھ دیر انگریزی میں بھی گفتگو کی جائے اور بقیہ اردو میں۔ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، نہ ہی میں انگریز داں ہوں اور نہ ہی اہل زبان اردو میں، میرا تعلق قوم میمن سے ہے، آباء و اجداد آپ کے انڈیا گجرات کے ہیں، لیکن میری پیدائش سری لنکا کی ہے۔ چونکہ ماحول نہیں، کچھ پڑھنے کا موقع ملا، اس لیے میری بول چال میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ حضرات درگزر فرما دینا، اور عادت کے مطابق کچھ پیش کرنے سے پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں استغاثہ کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، بھور میں فساں ہے ہمارا سفینہ، بھور میں فساں ہے، بھور میں فساں ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایسے اچھے انداز میں تلاوت قرآن کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. اور بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر کم جانو گے. ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کم جانو گے. لیکن وہ لوگ ایمان سے نکل جائیں گے. اور حدیث پاک میں اس طرح بھی ارشاد ہوا لا یعودون، وہ پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے. نمازیں اچھی پڑھیں گے، روزے بھی بہت بہترین طریقے سے رکھیں گے کہ ہم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کے سامنے کم جانیں گے، تلاوت بھی بہت بہترین کریں گے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے خالی ہوں گے اور لا یعودون، واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتھر کی لکیر ہو کر ہی رہنا ہے. اور چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے کشمیر میں نے دیکھا اور محسوس کیا تقریباً یہاں سنی مسلمان ہیں الحمدللہ. اور جب مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر یعنی اسلام میں ہی رہتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنی ہے. مسلمان رہنا اس کا مطلب یہ کہ جہاں عام مسلمان ہیں وہ سب کے سب سنی مسلمان ہیں. اور اہل سنت والجماعت کی بنیاد کسی دیوبند کے بنیاد رکھنے والوں نے نہیں رکھی، اور نہ ہی جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اس نے رکھی، اور نہ ہی جن کو شیخ الحدیث ناصر الدین البانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے تقریباً 5000 حدیثوں کو ضعیف اور موضوع قرار دیا، انہوں نے نہیں رکھی. جتنی بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کے کوئی نہ کوئی بانی ضرور ہے. دیکھ لیجیے قادیانی کا بانی تو ہے، وہابیوں کے بھی بانی ہیں، اہل حدیث ان کے بھی فاؤنڈرز ہیں. ایوری ون ہیو دیئر اون فاؤنڈرز. ایون جماعت اسلامی کا بانی موجود. ہم نے غوث اعظم کی غلامی کی، غریب نواز کی غلامی کی، اور آپ کے کشمیر میں جو بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں حضرت شیخ حمزہ مخدومی کی غلامی کی، الحمدللہ حضرت سید معین الدین نقشبندی مشکل کشا کی غلامی. ان کی غلامی ہم نے اس لیے نہیں کی کہ یہ نیا دین لائے، بلکہ عقیدہ وہی لائے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، وہی لائے جو صحابہ سلف الصالحین کا عقیدہ تھا. ہم نے یا رسول اللہ کی صدا لگائی، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، نہ ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو ایجاد کیا، نہ ہی غوث اعظم نے ایجاد کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا کہ رسول سے مدد مانگو. ہم نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے شرک کر دیا، یو ہیو کمیٹڈ شرک by saying that Allah and His Rasul have blessed us, Allah and His Rasul have made us enriched. You have committed a shirk. Ma'adallah. Have they not read the Holy Quran? کیا انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ دینے والا ضرور اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کیا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یہ آیت نہیں فرمائی، ارشاد فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. کیا مطلب؟ کیا ہی اچھا ہوتا، how excellent it would be that the believers say
we are happy with what Allah and His Rasul have blessed us. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس بات پر خوش ہو جاتا جو عطا کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. دیتا کون؟ اللہ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے عطا کیا اس پر خوش ہو جائے. تو خوش ہونا یہ مسلمان کی علامت، منہ بگاڑنا منافقوں کی علامت، وہابیوں کی علامت، غیر مقلد اہل حدیث کی علامت، اپنی طرف سے نہیں. قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کو کون سی چیز بری لگی؟ What annoyed them except ان کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کو بے نیاز کر دیا. بے نیاز کرنے والی ذات کون؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ بے نیاز کرتا، رسول بے نیاز کرتے. قرآن کی آیت. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس بات کو قبول کر لیتا کہ مجھ پر اللہ کا احسان، رسول کا احسان. منہ کس کا بگڑتا؟ اللہ اکبر. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ اکبر. برا تو منافقوں کو لگتا ہے اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کو بے نیاز کر دیا. تو اگر سنی مسلمان نے یہ اعلان کیا کہ مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے تو دل سے بتائیے آپ نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اور جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں کیا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں؟ نہیں. وہ کون ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اور قرآن کریم ایسی نہیں، ایسا کلام نہیں کہ اس کے بعض پر ایمان لاؤ اور بعض کا انکار کرو. قرآن کریم پر پورا عمل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہمارے بزرگان دین ہم تک لائے یہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. محترم حضرات، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، سنی مسلمان سنتوں پہ عمل نہیں کرتا. کہتے ہیں نا ہاں ہماری بھی خامی ہے، ہماری بھی خامی ہے. ہم سنتوں سے دور ہے، فرائض واجبات سے دور ہے. جیسا کہ مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ حضرت مفتی غلام رسول حامی صاحب نے شراب اور منشیات کے خلاف آواز اٹھائی اور تقریباً 1 لاکھ دستخط موجود. محترم حضرات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ان میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے. غلام رسول حامی صاحب کا یہاں قدم اٹھانا کہ شراب نوشی بند کی جائے، اس سے کیا پتہ چلتا کہ ہمارا سنی مسلمان اس میں ملوث ہے، اکثریت اس میں ملوث ہے. تبھی تو 1 لاکھ لوگوں کی دستخط ہے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. ہم مسلمان عقیدے میں صحابہ کرام کے اقتداء کرنے والے، اولیاء کرام کی غلامی کرنے والے اور ان خبیث چیزوں کو اپنائیں جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث فرمایا. برائیوں کی جڑ، اس برائی سے، شراب نوشی سے آدمی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. جب عقل کھو بیٹھتا ہے تو بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، بیٹا ماں کو نہیں دیکھتا، بیٹا ماں کو نہیں دیکھتا، بیوی کو نہیں دیکھتا. فساد ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی شروع ہوتے ہیں. عقل غائب ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، عقل سے خالی ہو جاتا ہے. ہمارے آقا نے اسی لیے فرمایا ام الخبائث، برائیوں کی جڑ. اور ہم مسلمان اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، انبیاء کرام سے محبت کرنے والے، ہم ان ایسی چیزوں پہ ہمارا مطلب گزارا کریں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہو. اللہ اکبر. ان کا اس معاملے میں آواز اٹھانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہمارا سنی مسلمان آج اس میں ملوث ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات، آج کے اس کانفرنس میں جتنے لوگ موجود ہیں، میں یہ امید نہیں کرتا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی برائی کر رہا ہے، لیکن عام طور سے یہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے، بالخصوص کشمیر میں بھی ہو رہی ہے. محترم حضرات، آج یہ عہد کر کے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر شراب پر ہاتھ نہیں لگائیں گے. شراب جیسی چیز پر
inshallah. Now, my dear brothers, you have to support your leader Ghulam Rasul Hami, and you have to pledge that you will avoid these type of activities which are made haram by Allah and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. کریں گے نا انشاءاللہ. اور جو کرتے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچائیے کتنی محنت سے he has arranged Darul Ulum for your children. He has organized many associations, many institutions, even universities. But when I visited Jamia Qadriya yesterday, I found there are about 180 students. MashaAllah, it's a good thing. But about 30 million population in Kashmir, that means youngsters in millions. Among those millions, we have only 180 students to study in our madrasa. What a shame for us. Why can't we send our children to the madaris? Why can't we send our children to these institutions where your children can learn the Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, at the same time their academical studies? Allahu Akbar. I would like to give one message, only one message before I proceed further. Today, in all the madaris of the Wahhabis, you have seen all kinds of facilities. But in the madaris of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, we are lacking in the facilities. The reason behind this is we do spend for niyaz a lot. Alhamdulillah, we should do. We do spend for our other activities. But when the matter of literature comes, when the matter of madaris come, the institution, we are away from spending for this good cause. And this is the reason today the madaris of Ahlus Sunnati wal Jama'ah are lacking the facilities. And the Wahhabis of madrasa, they get millions of rupees in form of riyal and dollars, and they have all kinds of facilities. Though we are gharib, but alhamdulillah, we are ghulam of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. We are slaves of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the protection of Iman is the soul of Iman. The main thing is to protect the Iman. Iman bachana yahi asal hai. Therefore, if you find any kind of good facilities in the other madaris, I would advise you that you should not ever send your children to those madaris. Let them be having huge facilities, even air conditions in their classrooms. They may call you in the name of short-term tafsir, that we are teaching you tafsir in 6 months. We have tafsir classes for 1 year. Allahu Akbar. And definitely they will teach you only those ayats, those verses through which they can misquote and they can make you away from the pious servants of Allah. They can make you away from the respect of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where they can misquote the verses related to the kuffar and idol worshippers and tell you that you're seeking wasila of Anbiya and Awliya. This is also a form of shirk. Allahu Akbar. My dear brothers, let them give you so much of facilities. Let them announce that we are teaching the tafsir of Quran in 6 months' time. Do you know how long it took for Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu to learn the tafsir of Surah Al-Baqarah? کیا آپ جانتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سالوں میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی؟ And that too from نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کن سے پڑھی؟ کن سے پڑھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنے سال میں؟ تقریباً 12 سال. He took about 12 years to learn tafsir of Surah Al-Baqarah alone. That is also from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And these today's people, the deviant people, they tell you we will teach you tafsir in 6 months. What a shame. Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, he took 12 years to learn tafsir of Surah Baqarah, and they say that we teach you the tafsir in 6 months. Definitely they are teaching you those verses which are related to kuffar and the idols, and they try to make you away from the right path. Allahu Akbar. So I was saying, let them have any kind of facilities. Still don't send your children there. And if you don't find any Sunni madrasa,
let your children remain ignorant. جاہل رہے کوئی بات نہیں. At least they will protect their aqidah. And this is also the command of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O believers, fear Allah wa kunu ma'as sadiqin. Be with the salihin. Remain with the salihin. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. I would like to ask you this question. Allah orders, commands to the believers, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Fear Allah. Fearing Allah. What does it mean? Acting on all the commands of Allah, faraid, wajibat, sunan, even acting on nawafil in order to seek the pleasure of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Refraining from haram acts, haram to dur ki baat, even refraining from those things which are doubtful, shak و shubha wali cheezon se bhi bachna, makruhat se bhi bachna. تب آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے. جب اتنا پرہیزگار ہو چکا, what is the necessity for him to be with the salihin when he already is a pious person? When he has attained piety, تقوی اختیار کر لیا, اب کیا ضرورت ہے کہ یہ نئے بندوں کے ساتھ رہے؟ سبحان اللہ. Shaitan, his main aim is to steal iman. Any moment he might come and say, you are the one who is the most pious person in the Kashmir today. یہ کہہ کر فخر دلائے گا اور آپ کے اعمال کو برباد کرے گا. Any moment he might come and say, tell you those words which will make you pride, and you will lose all your good deeds. اور اسی طرح آپ کے اعمال کو برباد کر کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا. So now in order to protect your iman, you be with the pious servants. And this verse of the Holy Quran, I give you a hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam which supports this verse. Hadith of Sahih Bukhari in the chapter of dua before sleeping. سونے کے بعد بخاری شریف کی یہ حدیث. But I will tell you, I have a long presentation with me as well. انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو وہ presentation بھی آپ کو دکھایا جائے گا کیسے یہ لوگ حدیثوں سے بھی کھیلتے ہیں. حدیثوں کو جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتے ہیں ان کو عوام سے چھپاتے ہیں. This is one of the hadith. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam stated, when you go to sleep, there are many duas. Allahumma bismika amutu wa ahya. یہ دعا ہے پڑھو. اسی طرح ایک دعا تعلیم فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. Recite this dua, bismika rabbi وضعت جنبي وبك ارفعه فإن امسكت نفسي فارحمها. یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں. I go to sleep by your name, oh my Lord. اور جب اٹھوں گا تو بھی تیرے نام سے. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي. اور اے اللہ نیند کے دوران اگر مجھے موت آ جائے تو تو مجھے بخش دینا. کتنی پیاری دعا ہے. موت کا کسی کو بھروسہ نہیں. No one is aware when the maut comes. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. When the time of death arrives, no moment will be given extra, nor the room will be captured before the prescribed moment. ایک سیکنڈ پہلے روح قبض نہیں کی جائے گی, نہ ہی ایک سیکنڈ کی مہلت دی جائے گی. اللہ, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آدمی وہی کامیاب ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہی کامیاب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم has said, recite this dua, ان امسکت نفسی فارحمها. نیند کے دوران اگر اے اللہ مجھے موت آ جائے, میری روح قبض کی جائے تو بخش دینا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا. اور اے اللہ اگر اس حال میں میں صبح اٹھا کہ میں مسلمان ہوں, نیند سے تو نے مجھے حیات بخشی, فَاحْفَظْهَا. حفاظت فرما میرے روح کی, میرے ایمان کی. کیسے حفاظت فرما؟ فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وسیلہ حرام, وسیلہ شرک ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ ان کا عقیدہ ہے وسیلہ حرام اور شرک ہے, جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک حرام ثابت نہیں کر سکے. کچھ بھٹکل کے وہاں بھی مجھ سے رابطے میں آئے میرا وہاں بیان کے بعد, کہا کہ حرام نہیں شرک ہے. الحمدللہ
اس کو جواب دے دیا گیا تمہارے باپ نے حرام کو ثابت نہیں کر پایا، تم شرک کہاں سے ثابت کر پاؤ گے؟ Instructed us to make this dua for the protection of Iman through the wasila of awliya, through the wasila of the pious servants. ایمان بچانے کے لیے اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا کس نے تعلیم فرمائی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ مال اور دولت کیا ایمان سے بڑا ہے؟ کیا ایمان سے بڑھ کر ہے؟ جب سب سے بڑی دولت ایمان بچانا وسیلے سے جائز تو باقی معاملات وسیلے سے حرام کیسے ہوگا؟ جب سب سے بڑی دولت جائز تو باقی معاملات وسیلے سے طلب کرنا کہ اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں میرا یہ کام پورا فرما دے، کیسے حرام ہوگا؟ اللہ اکبر. As this is against their aqidah, therefore they have not translated this particular dua in the translation of Sahih Bukhari made by Dr. Muhsin Khan, who is still living in Saudi Arabia. ابھی بھی وہ ہے. اس حدیث کا ترجمہ نہیں کیا. اللہ کیوں نہیں کیا؟ کرتا تو عوام کو پتہ چل جاتا، اور عوام یہ سمجھتی کہ تم وسیلے کو حرام قرار دیتے ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ایمان بچانے کے لیے وسیلہ، تو ان کی چوری پکڑی جاتی تو عوام کو اصلیت سے چھپانے کے لیے بخاری شریف میں بھی کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ایسے لوگوں کی کتابیں ہم پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. اس طرح قرآن شریف میں بخاری شریف کی ایک اور مثال دے دیں. حضرت شیخ حمزہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ آپ لوگ جاتے رہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. حضرت سید معین الدین نقشبندی کی بارگاہ میں اور دیگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں. اللہ مجھے بتائیے، مسجد حضرت شیخ حمزہ کے مزار کے برابر ہے یا ان کے مزار کے اوپر ہے؟ نہیں، مزار کے اوپر ہوتی تو مزار رہتی نہیں. کہاں مزار کے اوپر سے مراد مزار نیچے مسجد اوپر ایسا ہے یا مسجد بازو میں؟ بازو میں. خواجہ غریب نواز کے یہاں کسی کی حاضری ہوئی ہوگی؟ غریب نواز کی بارگاہ کیا مسجد کے نیچے ہے یا مسجد برابر میں ہے؟ جواب دیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچایا، کیا مسجد رضا ان کی قبر شریف کے اوپر ہے یا بازو میں؟ اللہ اکبر. بخاری شریف کی جو حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہودی اور نصارہ پر لعنت بھیجی کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لی. سنیے آپ نے یہ حدیث. آپ کے یہاں الحمدللہ سنیت کی اکثریت ہے، لیکن میں نے جو شروع میں بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا a time would come people will recite Quran, it will not go beyond their throat. They will offer prayers, but you will take your prayers inferior to their prayers. They will observe fast, but you will take your fasting inferior to their fast, and they will be leaving iman la ya'udun, they won't come back again. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا لا یعودون، آگے ہوگا بھی نہیں. لا یعودون، آگے ہوگا بھی نہیں. تو الگ ہے دائمہ، پھر تجھ کو کیا؟ تو الگ ہے دائمہ، پھر تجھ کو کیا؟ اور اے وہابی منافق، اگر تم نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل جمہوریہ کشمیر تحریک کاروان اسلامی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم حضرات، اللہ نے یہودی اور نصارہ پر لعنت بھیجی کس بات پر؟ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دی. اس کی تشریح میں ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ حرام،
اور قبر کو فیس کر کے نماز پڑھنا بلا کوئی پردے کے یہ حرام. Without a barrier facing the grave is haram, and construction of the masjid over the grave, that is haram. اس بات پر چونکہ یہودی اور نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، مسجدیں بنا دی تھی، اس پر لعنت. اب اس حدیث کو ہم مسلمانوں پر فٹ کرنا کہ تم بھی یہودی اور نصارہ کی طرح اس جگہ پہ نماز پڑھتے ہو جو مسجد اولیاء کرام کے مزار کے بازو میں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ لعنت کس بات پر؟ مسجدیں قبر کے اوپر بنائی یا قبر کی طرف منہ کر کے بلا پردے کے وداؤٹ اے بیریئر نماز ادا کی، سجدہ گاہ بنانا. کیا ہم نے حضرت حمزہ مخزومی کی بارگاہ میں ایسے ہی قبر کے سامنے نماز ادا کی مسجد میں؟ اور مسجد ان کے مزار کے اوپر بھی نہیں بنی. تو اس حدیث کو ہم پر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ The reason is شیطان کا مین مقصد ہے ایمان کو لوٹنا. اور قرآن کی آیت کونوا مع الصادقین کی روشنی میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا اپنے ایمان بچانے کے لیے اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کرو، چونکہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ ایمان کی سیکیورٹی ہے. اولیاء کی محبت ایمان کی سیکیورٹی. اب تالا توڑنا ضروری ہے ایمان لوٹنے کے لیے. You have to lose the security in order to steal the ایمان. تو ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے تالے کو توڑنا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اولیاء کی باتوں کو لاتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ نیاز فاتحہ کی ضرورت نہیں، جبکہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فرض ہے نیاز کرنا. لیکن وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ غوث اعظم کی نیاز کرنے کی ضرورت نہیں، چھٹی شریف منانے کی ضرورت نہیں. یہ ذہن دے کے آپ کو آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. مزارات پہ جا رہے ہو، یہودی اور نصارہ والی حدیث کو پیش کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ آپ اولیاء کرام سے دور رہو. جتنا دور رہو گے اتنے ایمان میں کمزوری آئے گی، اس لیے کہ پختگی کرنے کے لیے اولیاء کا ساتھ لینا ضروری ہے. تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تالے کو لوز کیا جائے، کمزور کیا جائے. یہ ہر وقت اس کوشش میں ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی آیتیں یہ پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر چند منٹوں میں انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ان کا یہ کہنا کہ تم اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، یا غوث اعظم کہتے ہو، یا مولا علی مشکل کشا کہتے ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، پکار کے دیکھو. کیا کہتے ہیں؟ تم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. یہ کہتے ہیں کہ کتنا بے وقوف وہ شخص ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتا ہے. اس کو فٹ کیسے کرتے ہیں؟ کتنے بے وقوف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء سے مدد طلب کرتے ہیں. بتوں والی آیتوں کو مسلمان پر فٹ کرنا. اور اس آیت کو اگر پوری آیت کو پڑھتے اور آگے سیاق و سباق پڑھتے تو صاف ہے کہ یہاں بتوں کا ذکر ہے. جیسے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یا حفاظ ہیں اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا. کیا ان کے پاس پیر ہیں کہ جس سے وہ چلے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا. کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ کچھ پکڑے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا. کیا کان ہے کہ وہ سنے؟ کس کے پیر نہیں ہے؟ کس کے کان نہیں ہے؟ تو آیت تو بتوں کے بارے میں بتا رہی ہے. تو آیت تو بتوں کا ذکر کر رہی ہے، جبکہ غوث اعظم کے کان ایسے کان کہ اللہ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ اولیاء کرام کے کانوں میں ایسی میں قوت دیتا ہوں کہ وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، وہ کرتے ہیں جو تم نہیں کر پاتے. اللہ اکبر. کان موجود، ہاتھ پیر موجود، غریب نواز کے کان، ہاتھ پیر، آنکھ موجود، انبیاء کرام کے موجود.
اور ان بتوں والی آیتوں کو، بتوں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اولیاء کی، انبیاء کی پوجا کرتے ہو۔ محترم حضرات، آپ نے اگر یا رسول اللہ کی صدا لگائی تو اس کا مطلب مجھے بتائیے، یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے، یا نبی اللہ کا مطلب، یا حبیب اللہ کا مطلب؟ یہ وہابی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ذات یا صفات میں ایسوسیٹ پارٹنرز وتھ اللہ اس شرک۔ اگر آپ نے یا رسول اللہ کہہ کر ہمارے آقا کو اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول کہا نا، یا حبیب اللہ کہہ کر اللہ نہیں کہا، اللہ کے حبیب نے کہا، تو آپ نے ملایا کب کہ شرک کا دعویٰ کرے؟ آپ نے تو یہ کہا کہ آپ اللہ نہیں ہیں میرے آقا، آپ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم نے اللہ مانا ہی نہیں تو ہمیں شرک کا فتویٰ ہم پر کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک اللہ پیدا ہوا تبھی تو رسول کو یا رسول اللہ کہنا شرک کہلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ پیدا ہوا، رسول پیدا ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے یا رسول اللہ کہنا۔ مطلب کیا ہوا کہ تم لم یلد ولم یولد پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں مشرک ٹھہراتے ہیں، آیتیں وہی پیش کرتے ہیں جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی، اور ایسی آیتوں کو پیش کر کے مسلمانوں پر فٹ کرنے والا بدترین مخلوق۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی حدیث، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کے باب میں فرمایا کہ وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ کون لوگ؟ جو بتوں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں غلط، یعنی آیتوں کو مسکوٹ کر کے۔ بدترین مخلوق حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کی روشنی میں ہوئے کہ نہیں؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا شر الخلائق، مخلوق میں سب سے بدتر۔ اور قرآن نے بھی تو فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں لگے ہیں، جو ہمیں اولیاء کرام سے دور کرنے میں لگے ہیں، اور وہ ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جو کفار اور مشرکین اور بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی، وہ حضرات نماز الگ پڑھان الگ کری تو نماز انشاءاللہ جماعت گژھِ 2 بجے کریکٹ 2 بجے الگ کری تو جماعت الگ کری تو نماز 2 بجے گژھِ کریکٹ جماعت انشاءاللہ۔ تو یہ حضرات قرآن کی آیتوں کو مسکوٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ اب ہمارے اوپر فیصلہ ہے، ہم ایسی بدترین مخلوق کا ساتھ دیں یا اللہ کے نیک بندوں کے سائے میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، بخاری شریف کی ایک اور حدیث لعن اللہ الیہود والنصارى، اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ مزارت پہ جانا یا شرک ہے۔ اب بخاری شریف میں حدیث موجود کہ مسجد کے برابر میں اگر قبریں ہوں تو نماز پڑھنا جائز۔ بخاری شریف باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، کتاب الصلاۃ میں باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، اس باب میں جہاں مکے اور مدینے کے راستے میں مساجد کا ذکر ہے، وہاں ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اپنے خادم سے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہو، وہاں ایک مسجد ہے، اس کے بازو میں قبران یا ثلاثۃ، 2 یا 3 قبریں ہیں، وہاں آقا نے نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی، تم بھی نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی حدیث۔ چونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس بخاری شریف کا انگریزی ترجمہ موجود ہے جو ڈاکٹر محسن خان کا ہے، اگر نہیں تو آن لائن ورژن جا کے دیکھ لیجئے۔ جب یہ باب آیا مساجد اللاتی علی طرق المدینہ تو انہوں نے لکھ دیا the hadith which are in the below chapter is impossible to translate۔ ان حدیثوں کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ کہتا کہ اس لیے ترجمہ نہیں کیا کہ میرے عقیدے کے خلاف ہے تو ہم سمجھ جاتے تم وہابی ہو، یہ کہتے کہ مجھے سستی تھی اس لیے ترجمہ نہیں کیا ہم سمجھ جاتے، یہ کیوں کہا کہ ناممکن ہے؟
کیا فیصلی الظہر اس کا ترجمہ ناممکن ہے؟ فی ذالک المسجد کا ترجمہ ناممکن ہے؟ قبرانی اور ثلاثتن کا ترجمہ ناممکن ہے؟ تو یہ اولیاء سے دور کرنے کے لیے حدیث پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں. آپ لوگوں کو عقائد اہل سنت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم حضرات، اس لیے کہیں بھی آپ کو وہابیوں کی کتاب ملے، اور مین دارالسلام پبلیکیشنز، ذہن میں رکھ لیجئے، دارالسلام پبلیکیشن کی کوئی بھی کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے، چاہے امام بخاری کی ہو، چاہے امام مسلم کی ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کی ہو، سمجھ لینا انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور کی ہے. ان کتابوں میں ضرور گڑبڑی کی ہے. اللہ اکبر. ہمیں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں علماء اہل سنت ہی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. الحمدللہ آپ کے یہاں دینی مدارس ہے، ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں. آپ کے سربراہ حضرت مفتی غلام رسول حامد صاحب موجود ہیں، دیگر علماء کرام ہیں. آپ ان کے پاس زانو ادب طے کریں، اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجے پڑھنے کے لیے. چاہے غریب مدرسہ ہو، سنی مدارس میں بھیجے، ایمان کم سے کم محفوظ رہے گا. اور فیسلٹی کتنی بھی ہو، اگر آپ کے علاقے میں سنی مدرسہ نہ ملے تو ان کو بلا پڑے رکھ لے، کوئی حرج نہیں، کم سے کم نبی کی محبت تو رہ جائے گی. اسی میں سلامتی ہے. دنیا کی دولت کتنی بھی ہو، موت کے وقت ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور آدمی کتنا بھی سرمایہ دار یعنی کتنا بھی غریب سے غریب ہو، دنیا سے جاتے وقت نبی کے دیدار کے ساتھ گیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون؟ یہ کب ملے گا؟ جب ہم سچی اور پکی عقیدت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں گے. خیر، میرا وقت ختم ہو گیا. ایک بات جو ابھی مفتی منظور صاحب نے بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے، میں ان کے کہنے پر اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. آپ کے انڈیا کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سری لنکا آئے زکوٰۃ کا فنڈ لینے، کیا لینے آئے تھے؟ اچھا، پیس ٹی وی چلانے کے لیے زکوٰۃ. جب آئے تو کچھ لوگوں سے، سرمایہ داروں سے ملاقات کی، اور ہمارے ہاں گورنر جو سید صاحب سادات تھے، بڑی عمر کے، 80 سے اوپر ان کی عمر ہے، اور ماشاءاللہ سنیت کی بہت خدمت کی. چونکہ پولیٹیشین ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے کہا کہ سید صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں گورنر سے. تو گورنر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آئیے. اس درمیان میں گورنر صاحب کے بیٹے ہمارے ایک ساتھی کو فون کیا کہ دیکھیے ذاکر نائک ہمارے گھر پہ آ رہا ہے، ہم کو اس بات سے مزہ نہیں، آپ ایک کام کرو، میں اجازت لے کے رکھتا ہوں، آپ کچھ سوالات آ کے ان سے کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو بھی موقع ہی چاہیے تھا. تو گورنر کے بیٹے نے ذاکر نائک سے کہا کہ کچھ حضرات آپ کی ہوئی تقریر سے کچھ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں، آپ کے بیان سے کچھ وضاحت چاہتے ہیں. دے نیڈ سم کلیریفیکیشن فرام یور اون لیکچر. میں کہا ٹھیک ہے، کب ٹائم فکس کریں گے؟ 8:30 بجے. تو الحمدللہ ہم لوگ 8 ہی بجے پہنچ گئے تھے. ہم ہمارے ساتھ لیپ ٹاپ سب تیاری کے ساتھ گئے، اس لیے کہ بہت چالاک آدمی ہے نا، ذہنوں کو گھمانے میں ماہر ہے، ایسی آیتوں کو پیش کر کے دماغ کو خراب کر دے گا. ہمیں ایمان بچانا ضروری ہے. تو ہم پورے، اگرچہ اختلاف ہے، ہم ویڈیو کیمرہ بھی لے کے گئے تھے، لیپ ٹاپ بھی لے کے گئے تھے، تیاری کے ساتھ گئے کہ ہم کو 2 سوال کرنے ہیں، ایک تقلید پر اور ایک وسیلے پر. 8:30 کا ٹائم تھا، 8 بجے پہنچ گئے، لیکن یہ آئے 10 بجے، 1.5 گھنٹہ لیٹ آئے. اور آتے ہی ان کے چیلوں نے کہا کہ ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، کچھ سوال نہیں کرنا، کھانا کھا کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں، وی آر آلریڈی لیٹ. تو ہم کو اس بات سے تو مزہ نہیں آیا. اب ظاہر ہے گھر پہ داخل ہوتے ہی فوراً ٹیبل پہ تو نہیں بیٹھ جائیں گے کھانے کے لیے. آ کے گھر میں ذرا صوفے پہ بیٹھے. جیسے ہی صوفے پہ بیٹھے ہمارا ساتھی انتخاب ظفر کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو ہم ایک تحریر دیتے ہیں، ڈسکشن لیٹر. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے حیات النبی کے موضوع پر، تقلید ائمہ کے موضوع پر، وسیلہ اور شفاعت کے موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ کو جب بھی ٹائم ہو آپ ہمیں دیجیے گا. پہلے ڈسکشن لیٹر ہاتھ میں دے دیا، ذاکر نائک صاحب نے لے لیا، اور میں چونکہ دیر ہو رہی تھی فوراً کھڑا ہو گیا. آپ چاہے تو ذاکر نائک واز چیلنج ان سری لنکا یوٹیوب میں ٹائپ کر لیجیے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. ذاکر نائک چیلنج ان سری لنکا، یہ آپ کو مل جائے گا. کافی لوگوں کے واٹس ایپ میں بھی یہ موجود ہے. تو میں فوراً کھڑا ہو گیا، کہا ڈاکٹر صاحب you have said that there are 25 verses of Quran which rejects وسیلہ. وسیلے کو حرام قرار دینے والی 25 سے زائد آیتیں ہیں، جبکہ وہ آیتیں کفار اور بتوں کے تعلق سے نازل ہیں، اور مسلمانوں کو وسیلہ لینے پر آیتیں موجود، جیسے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ.
تو اس نے کہا کہ ہاں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ وسیلہ حرام کون سی آیت قرار دیتا ہے؟ تو کہا کہ آپ مجھے ای میل کرو, میں آپ کو ای میل میں جواب دوں گا. ہر جگہ فوری طور پہ جواب دیتا ہے. دیکھیں نا, اینی کوشچن آن دا اسپاٹ آنسر. یہاں دعویٰ کر لیا 25 نہیں 25 سے زائد آئے تھے, ایک آیت پیش نہیں کر سکتا. کہا کہ ای میل کرو جواب دوں گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 2 سال سے آپ کو ای میل بھیج رہا ہوں, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو کہا کہ 1 لاکھ روزانہ 1000 ای میل مجھے آتے ہیں, سب کا جواب کیسے دوں گا؟ بات تو صحیح ہے, ایک دن میں ایک آدمی کو 1000 ای میل آئیں گے تو کیسے جواب دے گا؟ لیکن ایک بیوقوفی یہ کر لی کہ ماشاءاللہ میرے پاس 400 سٹاف موجود ہے. کیا مطلب 1000 کو ڈیوائڈ کرو 400 سے 2.5 ہو, تو ایک آدمی کے لیے دن میں 2 یا 3 ای میل ہی تو ریپلائی کرنا ہے. ماشاءاللہ 400 سٹاف نے یہ بھی کہا, دیکھو اللہ کیسے ان کے زبان سے کہنا دے گا. خیر, اس نے کہا کہ ان 25 میں 2 آیتیں وہ ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ شفاعت والی آیت ہے, میں آیت مانگ رہا ہوں ویسے لے. آپ جو کہہ رہے ہیں 2 آیتیں وہ شفاعت والی ہے, قیامت دن کی بات ہے. ہمارا سوال اس وقت وسیلے پر ہے. تو چپ ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا سوال لکھ کے دو, میں انڈیا جا کے جواب دوں گا. میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا جس میں کلیئرلی لکھا ہے what are those 25 verses of Quran which rejects وسیلہ for the believers. مسلمان کو حرام قرار دینے والی وہ کون سی 25 آیت ہیں. اور الحمدللہ ہمارے وزٹنگ کارڈ میں نام موجود, ایڈریس موجود, ٹیلی فون نمبر موجود, ای میل موجود. سنی کبھی بھاگتا نہیں الحمدللہ. اور جو ڈسکشن لے کر دیا اس میں بھی سننا ٹرسٹ کے نام سے ٹیلی فون ای میل سب موجود ہم نے دیا. اس نے رکھ لیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا ڈاکٹر صاحب وزٹنگ کارڈ تو میں نے آپ کو 4 سال پہلے بھی دیا تھا. جب میری آپ سے ملاقات جدہ سے بمبئی آتے وقت جہاز میں ہوئی تھی تب تقریر ائمہ پر گفتگو ہوئی تھی, تب بھی میں نے آپ کو وزٹنگ کارڈ دیا تھا, لیکن اس کا بھی ابھی تک جواب نہیں آیا. میں نے سوچا کہ آمنے سامنے ملاقات ہو رہی ہے تو کم سے کم جواب مل جائے. تو خیر وہاں جواب نہیں دے پایا. محفل اختتام ہوئی اور ہمارے ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ڈسکشن لیٹر آپ کو دیا تھا اب جب بھی فری ہو ٹائم دیں. نہیں, 1 لاکھ آدمی آلریڈی انتظار کر رہے ہیں ڈسکشن کے لیے, میں سب کو ٹائم نہیں دے سکتا, اس لیے آپ کو بھی ٹائم نہیں دے سکتا. کیا ایک دائی ایسا جواب دے سکتا؟ ایک دائی ہے, اس سے کوئی اگر ڈسکشن ہو تو اس کی تقریر کے خلاصے فوراً جواب دینا چاہیے. یہ عقیدے کی بات ہے. اس سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے صرف اور صرف بتوں اور مشرکوں والی آیتوں کو پیش کیا, نہ کہ مسلمان کے تعلق سے نازل ہونے والے. چور ہیں اس لیے چھپتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا جواب آئے گا؟ قیامت تک نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ایک بھی آیت قرآن میں نہیں جو وسیلے کو حرام کرائے. وہ بتگو الیہ وسیلہ کہے, لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں. وسیلہ نہ لو, اس پر کوئی آیت نہیں. تو ہم نے چیلنج کیا اور اس کے چیلوں نے جو بے چین ہو گئے تھے یوٹیوب میں ایک کلپ باندھی کہ ہم سری لنکا والے جو ذاکر نائک سے وسیلے پر سوال کیے, ہم اس کا جواب ان 25 آیتیں جو شفاعت کے تعلق سے اس سے جواب دے رہے ہیں. سمجھے کیا کہا؟ سری لنکا والوں نے وسیلے پر سوال کیا تھا, ہم شفاعت والی 25 آیتیں پیش کرتے ہیں. کیا پتا چلا کہ ایک آیت وسیلے پر نہیں ہے, اور شفاعت والی بھی وہ بتوں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو پیش کیا. تو میں نے جواب دیا کہ تم تو ذاکر نائک سے بھی گئے گزرے نکلے. اس کلپ کو دیکھ کے کافی لوگ الحمدللہ تائب ہو چکے, سنی بن چکے. ہم سمجھے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جاتے, لیکن تم اس سے بھی گئے گزرے نکلے کہ تم وہی آیتوں کو پیش کرتے ہو جو تمہارے استاد نے پیش کی. یہ غلط ہے. اور ہم نے کہا کہ ہمارا چیلنج ہے. الحمدللہ بزرگوں کی دعا سے اللہ نے بہت نوازا ہے. ہمارے پاس ایک گاڑی ہے آؤڈی A4 جس کی قیمت تقریباً 60-70 لاکھ آپ کے انڈین کی ہے. ہم نے کہا اے ذاکر نائک کے چیلو, اور انہوں نے جو یوٹیوب میں کلپ بنائی ہے کلپ, اس میں کسی کا نام نہیں, کسی کا نمبر نہیں, کوئی ای میل ایڈریس نہیں. ہم نے کہا کہ چھپتے کیوں ہو, ہم تو نام کے ساتھ آئے ہیں, تم مرد ہو تو سامنے ہو. کوئی سامنے نہیں آیا. اور ہم نے کہا یہ 60-70 لاکھ کی آؤڈی A4 1.5 سال سے چیلنج ہو رہا ہے, تو میں استعمال بھی کرتا ہوں, کرنا بھی چاہیے. 1.5 سال سے اعلان کر رہا ہوں, ایک آیت دکھاؤ اور یہ گاڑی کی چابی لے کے جاؤ. ابھی تک کوئی آیا نہیں اور قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 60-70 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے.
اگر آپ کے سامنے کوئی وسیلے کا انکار کرے، استعانت کا انکار کرے، آپ ان سے کہو کہ وہ آیت پیش کرو جس سے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کا وسیلہ اور ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، وہ پیش کرو۔ اور 1-2 لاکھ نہیں، 60-70 لاکھ نہیں، آپ 10 کروڑ کا بھی چیلنج کرو، انشاءاللہ کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ یہ صرف اور صرف ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا کشمیر سنیوں سے بڑا ہوا، اللہ ہمیشہ سننے رکھے، لیکن کیونکہ آقا کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا ایسے لوگ آئیں گے، آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کا بچہ آپ کو مشرک کہے، کل آپ کا بچہ آپ کو یہ کہے کہ ابا امی آپ شرک کر رہے ہو وسیلہ لے کر، آپ کا بچہ کل آپ سے نہ کہے۔ اس لیے آج ہی سے نبی کی محبت ان کے سینوں میں ڈالو، آج ہی سے اولیاء کی محبت ڈالو اور ان کو عشق رسول کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم دو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو خوب ترقی عطا فرمائے، آپ کو امن و امان میں